گالی دیتا تھا ٹی وی پر اس کو اتنی بڑی وزارت ملتی تھی، اور جو سب سے بڑی گالی دیتا تھا وہ اس وقت کا جعلی وزیر اعظم پاکستان تھا، جن کا سارا وقت گالی گلوچ اور مذاق میں صرف ہوتا رہا۔ انہوں نے عوام کی خدمت خاک کرنی تھی، اور اسی لیے پاکستان کا جو حال ہوا وہ ہوا، کیونکہ جنہوں نے آپ کی خدمت کرنی تھی وہ سارا دن گالی گلوچ اور الزامات لگاتے رہتے تھے۔ ہم پر برا وقت تھا، انہوں نے دن رات گالی نکالی، ہمارا مذاق اڑایا۔ آج ان پر برا وقت ہے، ہم ان کا مذاق نہیں اڑاتے۔ شیر کو مٹانے کے لیے کئی آئے اور کئی گئے، مگر شیر وہیں کھڑا ہے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کا ٹھوکر نیاز بیگ جلسے سے خطاب، کہا میاں نواز شریف نے عوام کی خاطر اقتدار کے کم اور مشکلات کے دن زیادہ دیکھے ہیں۔ جو ہمارا مذاق اڑاتے تھے آج ان پر برا وقت ہے، ہم مذاق نہیں اڑاتے۔ 4 برس ایسے جوکروں کی حکومت تھی جو جتنی بڑی گالی دیتا تھا اسے اتنی بڑی وزارت ملتی تھی۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے کارکنان کو متحرک کرنے کا مشن، مسلم لیگ نون کا ٹھوکر نیاز بیگ میں پاور شو، کارکنان کی کثیر تعداد نے جلسے میں شرکت کی۔ مریم نواز کے خطاب سے قبل آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریاں، NA-127 میں خواتین کی جانب سے تانگا ریلی کا اہتمام، ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، تمام گھوڑا گاڑیوں کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجایا گیا۔ اب ایک جو ہے وہ پھر سے پروپیگنڈا، پہلے یہ پروپیگنڈا تھا وہ آئیں گے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب وہ اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ وہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو اس کے بعد ایک نیا پروپیگنڈا ہوا، وہ نہیں جی وہ اپنا وہ یہ ہوا ہے کہ ایک گروپ سرگرم ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ میاں صاحب کو دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس نہ آئیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیسپریٹ ایفرٹس ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے اعلان پر ایک جماعت منفی باتیں کر رہی ہے۔ لیگی رہنما عظمیٰ بخاری کہتی ہیں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، نواز شریف وطن واپس نہیں آ رہے، سابق وزیر اعظم ضرور واپس آئیں گے، میاں شہباز شریف واضح طور پر کہہ چکے۔ سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین سے صدر کاف لیگ سندھ طارق حسن کی ملاقات، سندھ کی سیاسی اور پارٹی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، جنرل سیکرٹری پنجاب چودھری شافع حسین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ گورنر پنجاب سے نگران وفاقی وزراء عمر سیف اور خلیل جارج کی ملاقات، ملک کی اقتصادی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، محمد بلیغ الرحمان نے عمر سیف کی IT کے شعبے میں خدمات کو سراہا۔ جماعت اسلامی PP 155 کا ماہانہ مشاورتی اجلاس ہوا، نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ کی خصوصی شرکت، 15 اکتوبر کو خواتین کے دھرنے اور دستک مہم کے حوالے سے مشاورت کی۔ شہر میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے، ایک ہی روز میں 52 نئے مریض رپورٹ، شہر کے مختلف ہاسپٹلز میں ڈینگی کے 36 مریض زیر علاج، رواں سال شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 2130 ہو گئی۔ دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، PIC میں ICU اور نئے آپریشن تھیٹرز بنیں گے، 100 نئے بیڈز کا بھی مزید اضافہ ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو 3 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا PIC کا دورہ، مختلف وارڈز میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا، مریضوں سے سہولیات اور مفت ادویات کی فراہمی بارے دریافت کیا، بیرون ملک سے سرجنز کی خدمات لینے کی ہدایت۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام 20واں JCAT امتحان، لاہور سے 5550 امیدواروں نے حصہ لیا۔ پروفیسر محمود ایاز نے امتحانی مرکز میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے اسپیشلائزڈ یونٹس افرادی قوت کی کمی کا شکار،
مینجمنٹ یونٹ میں دفتری امور متاثر ہونے لگے، پنجاب حکومت نے اسپیشلائزڈ یونٹس میں 10 پوسٹوں پر بھرتی کی منظوری دے دی۔ پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے پر پیش رفت، اینٹی کرپشن کا ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کے لیے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو خط، کہا پروفیسر تانیہ زہرا ملک کو غیر قانونی بورڈ کے ذریعے ترقی دی گئی۔ تحقیقات میں معلوم ہوا پروفیسر ممتاز انور چودھری نے فیورٹزم کیا۔ ٹریفک پولیس کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن، شہر میں 190 مقامات پر ٹریفک پولیس کی ناکہ بندی۔ سی ٹی او لاہور کا 18 سال سے کم عمر ڈرائیونگ پر گاڑی، موٹر سائیکل، تھانے یا ٹریفک سیکٹر بند کرنے کا حکم۔ آئی جی پنجاب کا اخوت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تعلیم دوست اقدام، پولیس ملازمین کے بچوں کو جدید کمپیوٹر کورسز کرانے کا فیصلہ۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے طلبہ مستفید ہونے کے لیے رجسٹریشن فوری مکمل کروائیں۔ ایل ڈی اے کا شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف ایکشن، ریونٹ روڈ پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا داخلی گیٹ اور باؤنڈری وال مسمار کر دی گئی۔ آپریشن میں ایل ڈی اے کی انفورسمنٹ ونگ اور پولیس نے حصہ لیا۔ خستہ حال سڑکیں، ناقص سیوریج سمیت مختلف مسائل کا ہوگا ازالہ، پنجاب کے محکموں کو تمام فنڈز واپس مل گئے۔ صوبائی محکموں کو 1,09,20 کروڑ روپے کے بقیہ فنڈز جاری۔ مغل پورہ میں انوار مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 29واں سالانہ روحانی اجتماع، نعت خوانوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی گئی۔ اجتماع میں مولانا محمد شوکت علی قادری نے شرکاء سے خصوصی خطاب کیا۔ زمین.com کے زیر اہتمام پراپرٹی سیلز میلے کا انعقاد، درجنوں تعمیراتی منصوبے پیش کیے گئے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت میں دلچسپی رکھنے والے ہزاروں سرمایہ کاروں کی فیملیز کی ہمراہ شرکت۔ زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لئیک افتخار نے کہا زمین.com نے پاکستان سمیت بیرون ملک میں بھی اپنا مقام بنا لیا۔ سرمایہ کار بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور رحیم سٹور وابٹا ٹاؤن میں ربیع الاول کی مناسبت سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا 22واں روز، سینئر لیگی رہنما شائستہ پرویز ملک، میاں سلیم اور اداکارہ فضا علی کی خصوصی شرکت۔ قرعہ اندازی میں مسرت اویس، عائشہ اشفاق اور سائمہ نے عمرہ کے ٹکٹس جیتے۔ مختلف سوالات کے جواب دینے والے شرکاء کو بھی تحائف دیے گئے۔